الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کسے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ محترم سامعین و سامعات، میرے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ کی رحمت۔ رب تعالیٰ کی تو بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن جس رحمت پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بیٹی۔ جی ہاں، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ امید ہے آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حاضرین، بے شک بیٹیاں بہت محبت کرنے والی اور غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں آپ کو وہ والد وہ والدہ جو یہاں موجود ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بتائیں کیا بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیار نہیں کرتی؟ کچھ بھی کام ہو بیٹیاں پہلے ہاتھ میں رہتی ہیں۔ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو پانی یہ لا کر دیتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹیاں دل کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ سنو ان بیٹیوں کا خیال رکھنا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں بلکہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک یا دو بیٹی ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ کریم انہیں بے نیاز کر دے اور ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ پاک ان پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی پرورش کا کیا ہوگا، اس کی شادی میں اتنا خرچ ہوگا۔ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اور 10 سال 20 سال بعد کا ٹینشن ابھی سے لے رہے ہیں۔ اس بچی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے پیدا کیا ہے یا رب نے پیدا کیا ہے؟ جب رب نے پیدا کیا ہے تو وہی اس کے ہر مقام پر مدد فرمائے گا۔ آج لوگ بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگوں میں مٹھائی بانٹتے ہیں کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو ماں باپ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا آپ کا ہر بیٹا فرما بردار ہو کوئی ضروری ہے؟ کیا آپ کا ہر بیٹا سہارا بنے کوئی ضروری ہے؟ کیا بیٹا ماں باپ کو ستاتا نہیں؟ بیٹے کی شادی کر دو تو یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے بیٹے ایسے نہیں ہوتے مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو کیسے پلان کر لیا کہ بیٹی ہمارے لیے بوجھ بن جائے گی؟ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک بھی بیٹا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں جیسے خزانے کی کنجیاں ہیں۔ جیسے جیسے بیٹی پیدا ہوتی گئی اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت عطا کر دی، یہاں تک کہ آج میں کروڑ پتی ہوں۔ تو بیٹیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو ان کے اسباب بھی وہی مہیا کرے گا۔ ایک کو دیکھ کر سب کو جج نہ کریں کہ ایک خراب نکل گئی تو سب کا وہی حال ہوگا، بلکہ بچیاں ہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں لیکن ان کا طرز صاف بھی ہونی چاہیے، ان کا انداز صاف بھی ہونی چاہیے، ان کا حلیہ صاف بھی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو صاف بھی ہونی چاہیے۔ تعلیم وہ جو بھی حاصل کرے اس تعلیم کا مقصد انہیں خدا سے قریب ہونا ہو، اگر وہ تعلیم انہیں خدا سے قریب نہیں کر رہی ہے تو وہ تعلیم انہیں تباہ کر رہی ہے۔ محترم حاضرین، بچوں کو تعلیم دو، بچوں کو خوش رکھو، بچوں کو حصہ دو۔ آج لوگ حصہ نہیں دیتے۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی کہتے ہیں باپ نے تو کر دی شادی، گھر دلایا، سونا دلایا، اب سارا حصہ ہمارا ہے۔ یہاں تو بھائی بات میں ظلم کرتے ہیں، والد کا بھی ذہن بنا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا کچھ نہیں، اب جو کچھ ہے میرے بیٹوں کا ہے۔ میرا سوال ہے کیوں بیٹیوں کا کچھ نہیں ہے؟ کیا بیٹیاں انسان نہیں ہیں؟ کیا بیٹیوں کو ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ یاد رکھو شریعت کا جو حکم ہے وہ حق کو دبا لیا تو قیامت کے دن 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہنیں اور بیٹیاں کچھ کہتی نہیں، ایسا نہ کریں، ان کو ہمت و حوصلہ دے، ان کو حصہ دے۔ جن کی بیٹی ہے وہ بیٹے کو خوش رکھے اور جن کی بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کو خوش رکھیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو کبھی بھی اپنی بیوی کو تانا مت دینا، کبھی بھی اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہنا۔ اس بیچاری کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے۔ کبھی سوچا ہے کہ بچہ پیدا کرتے وقت ماں کتنی تکلیف سے گزر کر آتی ہے اور اس تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ آپ کے تانے بھی سنے گی؟ آپ کی بیوی آپ کے بچے پیدا کرتے وقت کتنی شدت کی تکلیف سے گزر کر آئی، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر موت کے منہ سے نکل کر آئی، اور آپ اسے تانا بھی دیتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کریں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کل اللہ کے بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے وقت ابھی کر لے کچھ اعمال اچھے، ساعت کا پرندہ پر دوڑ رہا ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ عبرت کی جگہ کوئی تماشا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔